العظیم۔ اب سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت عطا کی گئی تھی اس کی کچھ نشانیاں اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی، یعنی کس قسم کی حکومت تھی۔ فرمایا جنات ان کے تابع تھے، تانبے کا چشمہ ان کے لیے ہم نے جاری کر دیا تھا۔ تو اب اس زمانے کے اندر جنات کا بہت ہی زیادہ زور تھا، یعنی ساروں کو پتہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے قابو کے اندر ہیں جنات۔ تو جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ غلط بن جاتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ لوگوں کا ذہن بن گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس خدائی اختیارات ہیں، سلیمان علیہ السلام خدا ہیں، خدائی اختیارات رکھتے ہیں۔ اور دوسرا ذہن کیا بنایا؟ جنات عالم الغیب ہیں، جنات کو ہر چیز کا پتہ ہے، غیب کے وہ جاننے والے ہیں۔ اور شیطان جنات جو تھے وہ بھی اپنے اس عزم کے اوپر پختہ ہو گئے کہ ہم غیب کو جاننے والے ہیں۔ وہ غیب کو نہیں جاننے والے تھے، وہ تھوڑے پرتیلے تھے۔ پہلے بھی کہا تھا ایک طاقتور مخلوق ہے اللہ کی۔ اب ادھر ہوں گے، کچھ لمحوں کے بعد، کچھ منٹوں کے بعد وہ کسی دوسرے علاقے کے اندر ہوں گے، ان کے آنے جانے کے اندر کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ پہلے بھی عرض کیا تھا یہ آسمانوں کے اوپر جاتے ہیں۔ پھر محمد رسول اللہ جب آئے تو ان کی جو سکیورٹی تھی وہ سخت ہو گئی اوپر، ان کے پیچھے شہاب ثاقب چھوڑا جاتا تھا، یعنی ایک تارا وہ آتا تھا، انہیں لگتا تھا، کچھ گر کر مر جاتے تھے، کوئی جل جاتے تھے ادھر، اور کوئی بچ کر نیچے آ جاتے تھے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ یہ عالم الغیب ہیں۔ اللہ نے دونوں عقیدوں کو رد کرنا تھا۔ خدائی اختیارات بھی صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی خدائی اختیار نہیں۔ اور عالم الغیب بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی جن ہے، کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ ہاں پیغمبروں کو البتہ ضرور خبریں بتائی جاتی ہیں، بنا دیکھی خبریں بتائی جاتی ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کا زمانہ کہاں پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کہاں پر، کتنا فاصلہ ہے درمیان میں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کا زمانہ، وہ ساری خبریں بتائی گئیں، غیب نہیں دیا گیا۔ ان کا عقیدہ رد کرنا تھا۔ اللہ نے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت، پھر وہ عقیدہ رد کیسے ہوا؟ وہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے ان کا عقیدہ رد ہوا۔ فلما قضینا، آج کے درس میں فرمایا فلما قضینا، پس جب ہم نے فیصلہ کیا کس چیز کا؟ علیہ الموت، سلیمان علیہ السلام کے اوپر موت بھیجنے کا، کہ اب انہوں نے مرنا ہے۔ تو کیا ہوا؟ سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کے اوپر موت آنی ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں، نبی کو اختیار دیا جاتا ہے موت کے وقت، نبی کو خبر دی جاتی ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ مارا تھا۔ تو یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا کہ آپ کو بھی پوچھا گیا، موت کا فرشتہ آیا، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ تو جتنے بھی انبیاء آتے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے موت سے پہلے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی بتایا گیا کہ آپ کی موت کا وقت آنے والا ہے، لیکن آپ کی موت ایک انوکھی موت ہوگی۔ کیوں؟ دو عقیدے رد کرنے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک شیشے کا کمرہ بنانا ہے، شیش محل بنانا ہے، جس سے آپ کو باہر والے لوگ دیکھ سکیں۔ اب کمرہ بنا دیے شیشے کا، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے لاٹھی رکھی نیچے، لاٹھی رکھنے کے بعد اپنی تھوڑی جو ہے یعنی اپنا چہرہ وہ لاٹھی کے اوپر رکھ دیا، تاکہ جنات یہ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر ذرا سی سلیمان علیہ السلام ادھر ادھر ہوتے نا، آنکھیں بند کرتے، وہ اپنے کام کو چھوڑ دیتے۔ یہ شیطان کی، یہ جنات کی عادت ہے کہ ان کے اوپر جب تک نظر ہوگی کام کریں گے، جب نظر چرائیں گے تو یہ کام کو چھوڑ دیں گے۔ اور یہ تو جنات مسلمانوں کے اندر بھی آج یہی والا معاملہ ہے۔
تو ادھر کیا کیا؟ سلیمان علیہ السلام کو جیسے بتایا گیا سلیمان علیہ السلام نے ویسے ہی کیا۔ جنات کو کام کیا دیا ہوا تھا؟ مسجد اقصی کی تعمیر۔ فلسطین کے اندر مسجد اقصی جنات نے بنائی ہے، ان کو یہ حکم تھا کہ آپ مسجد اقصی کی تعمیر کرو، وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ ادھر سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر کے پوری کی پوری مسجد اقصی تعمیر ہوئی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ کیسے چلا؟ تو کوئی دابۃ الارض یعنی زمین کا کوئی جانور، اب کون سا جانور تھا؟ مفسرین کی کئی اقوال ہیں، بعضوں نے کہا دیمک تھی، وہ دیمک ہی سمجھ لیں۔ وہ دیمک لگی اس لکڑی کو، لاٹھی کو، وہ کھاتی رہی، آخر وہ لکڑی گری، سلیمان علیہ السلام گر گئے نیچے۔ تو وہ ان جنات نے دیکھا اور اس وقت انہوں نے کہا اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر ہم جنات عالم الغیب ہوتے اس طرح ذلیل اور رسوا ہم نہ ہوتے کہ سلیمان علیہ السلام پر موت آئی ہے اور ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ تو عذاب تھا ان کے اوپر نا، کہ انہیں زبردستی پکڑ کر کام کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ تو اس چیز کا تذکرہ ہے فلما قضینا علیہ الموت، پس جب ہم نے فیصلہ کیا سلیمان علیہ السلام کے اوپر موت کا، ما دلہم علی موتہ، نہیں پتہ چلنے دیا علی موتہ سلیمان علیہ السلام کی موت کا، کسے؟ جنات کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ الا دابۃ الارض، مگر وہ ایک زمین کا جانور تھا، تاکل من ساتا، وہ کیا کر رہا تھا؟ کھا رہا تھا لاٹھی کو۔ اس نے لاٹھی کو کھایا، لاٹھی ختم ہوئی، سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ فلما خر، پس جب گرے سلیمان علیہ السلام، تبینت الجن، تو جنات کے اوپر یہ بات ظاہر ہوئی، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ لوگ جانتے غیب کو، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ نہ رہتے رسوائی والے عذاب کے اندر۔ پتہ ہی نہیں سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں یا مر چکے ہیں، ادھر وہ اپنے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک قاعدہ یاد رکھ لیں، جو غیب کا علم جانے گا اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ غیب کا علم جو جانے گا اس کے اوپر تکلیف کسی قسم کی نہیں آئے گی۔ مجھے ہی پتہ ہے مثال کے طور پر کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، فلاں جگہ پر حادثہ ہوگا، فلاں جگہ پر کوئی معاملہ ہوگا، اگر مجھے پتہ ہے تو میں اس جگہ پر جاؤں گا؟ کسی صورت میں نہیں جاؤں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے کہ عالم الغیب تھے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو کسی جنگ میں شکست ہوتی، کسی جنگ کے اندر بندے مارے جاتے، اور آپ کی زوجہ مطہرہ امی عائشہ کے اوپر تہمت لگی، آپ ناراض ہوتے نہ ہوتے؟ کئی چیزیں ہیں، سینکڑوں چیزیں ہیں، آپ اگر اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں۔ اب دروازے کے اوپر دستک ہو رہی ہے، رسول اللہ صحابی کو بھیجتے ہیں، جاؤ دیکھ کر آؤ نا کون ہے۔ اگر عالم الغیب ہیں تو پتہ نہیں ہے دروازے کے اوپر کون ہے؟ نہ، صرف اور صرف صفت ہے تو اللہ کی صفت ہے عالم الغیب، وہ غیوب کا جاننے والا ہے، غیب کی کنجی اس کے پاس ہے۔ تو فرمایا اب یہاں تک سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ تھا، دو بندوں کا تذکرہ آیا تھا، شکر کرنے والے دو بندے، باپ اور بیٹے، داؤد اور سلیمان۔ اب یہاں پر ناشکری کرنے والی قوم کا تذکرہ ہے۔ قرآن کا اسلوب ہے، جہاں پر نیک کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر بروں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اب قوم سبا کا تذکرہ ہے۔ یہ قوم سبا یہ ایک ناشکری کرنے والی قوم تھی، اللہ کی نعمتیں بے شمار ان کے اوپر تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے انہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ اس چیز کا تذکرہ ہے، لقد کان بخدا کان لسبإ فی مسکنہم آیا، قوم سبا کے لیے ان کے گھروں کے اندر بہت بڑی نشانی تھی، ان کے علاقے کے اندر، ان کی رہائش گاہ کے اندر ان کے لیے بہت بڑی نشانی تھی۔ آپ نے دیکھا ہے صحرائی علاقے جو ہوتے ہیں وہاں پر پانی کی بہت بڑی قلت ہوتی ہے۔ عرب کے علاقے آپ دیکھ لیں، پانی نہیں ہے تو کتنی قلت ہوتی ہے۔ پانی نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ وہاں کی جو زمین ہے وہ صحرائی زمین ہے، ریت بارش کے پانی کو بھی جذب کر لیتی ہے، پانی کو اسٹاک کرنے کی جگہ ان کے پاس نہیں ہوتی، تو یہ بھی صحرائی علاقے کے اندر رہتے تھے۔ جنتان عن یمین و شمال، ان کے پاس دو باغات تھے، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب، اور باغات بھی کیسے، یعنی درمیان کے اندر ان کا علاقہ تھا، سائڈوں کے اوپر باغات تھے، بہت خوبصورتی ہوتی ہے ایسے باغات کی، پورا علاقہ درمیان میں ہے، سائڈوں کے اوپر باغات ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ میلوں کے اوپر مشتمل تھے، 100 میل 200 میل یا اس سے بھی زیادہ، علاقہ کتنا بڑا ہوتا ہے، تو اتنی مقدار کے اندر انہیں اللہ نے باغات دیے تھے۔ اچھا، باغات کے اندر ہر قسم کے پھل تھے، ہر قسم کا پھل تھا، انگور، کھجوریں، اور اسی طریقے سے ہر قسم کے جتنے میٹھے پھل ہیں اللہ نے سارے کے سارے انہیں عطا کیے تھے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، قلنا، ہم نے ان سے کہا کلو، کھاؤ، من رزق ربکم، اپنے رب کے دی ہوئے روزی میں سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہی تمام انسانوں کا حق ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے انسان کھائے اور پھر ان کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ان سے بھی کہا گیا، اور ساتھ یہ کہا گیا بلدتن طیبتن، تمہارا جو شہر ہے وہ بہت ہی پاکیزہ ہے۔ روایات میں آتا ہے مکھی مچھر کوئی چیز نہیں تھی، مکھی اور مچھر تک کوئی چیز نہیں تھی، بالکل صاف ستھرا ماحول تھا۔ فرمایا ورب غفور، اور تمہارا جو پروردگار ہے وہ بخشنے والا ہے، کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، کوئی کمی بیشی ہوگی اللہ تمہیں پکڑے گا نہیں، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ لیکن کیا نہ مانی انہوں نے بات، پھر کیا ہوا، فاعرضوا، انہوں نے منہ موڑ لیا، اللہ کی بات نہ مانی، منہ موڑا، فارسلنا علیہم، فارسلنا، پس بھیجا ہم نے، علیہم، ان کے اوپر، سیل العرم، سیلاب بند کو توڑ کر۔ انہوں نے ایک بند بنایا ہوا تھا جیسے ہم ڈیم بناتے ہیں، اس طرح انہوں نے بہت بڑا ڈیم بنایا تھا، اس کے اندر انہوں نے پانی کو جمع کیا تھا، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک چوہے نے سوراخ کیے، چھوٹے چھوٹے سوراخ، وہ سوراخ جب اس نے کیے تو دیواروں کو پانی لگا تو دیواریں کمزور پڑ گئیں، بارشیں شدت کے ساتھ ہوئیں، دیواریں گریں، اور پورے کا پورا ڈیم کھل گیا، ان کے باغات بھی اللہ نے تباہ کر دیے، ان کے انسان بھی مر گئے، اور بعض تتر بتر ہو گئے، سارے کے سارے ادھر ادھر بھاگ گئے۔ فرمایا سیل العارمی، سیلاب بھیج کر ختم کر دیا، وبدلناہم، ہم نے بدلا، بجنتیہم، ان کے دو باغوں کو، جنتینی، دو باغوں کے ساتھ۔ پہلے دو باغوں کی تفصیل گزری کہ ان کے اندر ہر قسم کا میٹھا پھل تھا، لیکن اللہ نے وہ سارا کچھ ختم کیا۔ ختم کرنے کے بعد دو باغ انہیں اور دیے، وہ دو باغ کیسے تھے، ذواتی اکل خمط، ان کے جو پھل تھے وہ کڑوے تھے۔ یہ پانی شانی یا گند کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کچھ کڑوے پودے اگتے ہیں جن کے لیے کوئی بیج وغیرہ نہیں ڈالا جاتا، جیسے بنگ وغیرہ ہوگی، گندی جگہوں کے اوپر یہ چیزیں خود بخود اگ جاتی ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے وہ چیزیں اگا دی۔ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور اسی طرح کچھ بیری کا کچھ نہ کچھ ذائقہ ہوتا ہے نا، اس لیے اللہ نے فرمایا قلیل، تھوڑی سی مقدار کے اندر، بیری کے کچھ درخت اللہ نے وہاں پر چھوڑے، اور سارے کا سارا جتنا باغات تھے ان کے وہ سارے کڑوے تھے۔ یہ اللہ نے انہیں سزا دی، کس چیز کی، ناقدری کرنے کی۔ اللہ نے ایک ضابطہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس آیت میں بیان کر دیا، ذالک جزیناہم، یہ بدلہ دیا ہم نے انہیں، کیوں، بما کفروا، کہ انہوں نے ناشکری کی۔ ناشکر انسان کو اللہ پکڑتے ہے دنیا کے اندر، وہ کسی صورت کے اندر بھی ہو۔ فرمایا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ہم نہیں پکڑتے، نہیں عذاب دیتے، إِلَّا الْكَفُورَ، مگر کسے، ناشکرے کو۔ ناشکرہ ہوگا اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اور یہاں پر دوسری جگہ پر پھر تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میری نعمتوں کو تم
شکر ادا کرتے رہو گے ان نعمتوں کا تو میں نعمتوں کے اندر اضافہ کروں گا. یہ اللہ کا قاعدہ ہے، قانون ہے، ہر انسان کے لیے ہے. اگر ناشکری کرو گے نعمتیں کم ہوتی جائیں گی. آج سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر شکر کا مادہ ختم ہو چکا ہے. اگر لاکھوں روپے بھی ہیں تب بھی ہم کیا ہیں، رو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اب کیا ہوتا ہے نقصان، اللہ برکت کھینچ لیتے ہیں. جو شخص بھی اللہ کے اوپر بار بار گلے کرتا ہے، اللہ کچھ نہیں، اللہ میرے پاس کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سارا کچھ، لیکن لوگوں کے سامنے بھی روتا ہے اور اللہ کے اوپر بھی گلے شکوے کرتا ہے، تو اللہ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس سے برکت کو اٹھا دیتے ہیں. جب برکت اٹھتی ہے نا، پھر اگر اربوں خربوں بھی ہوں وہ آپ کو پتہ ان کا نہیں چلے گا. کیوں؟ برکت ہی اللہ نے اٹھا دی. اب کیا ہوتا ہے، دن بدن وہ ختم ہوتا جاتا ہے. ایک وقت ایسے آتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی بچتا نہیں. وجہ ساری کی ساری پیچھے کیا بنتی ہے؟ ناشکری. اور ناشکرا انسان اللہ کو پسند نہیں ہے. تھوڑا ہو لیکن اس کے اوپر شکر ہو، اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے. لہذا کبھی بھی عورتیں زیادہ کرتی ہیں، عورتوں کی زبان شکووں کے اوپر زیادہ چلتی ہے، اللہ کے اوپر بھی شکوے کرتی ہیں، خاوند کے اوپر بھی شکوے کرتی ہیں. تو انہیں چاہیے کہ شکووں کو ختم کریں، شکر ادا کریں. جب شکر ادا کریں گے تو تھوڑے کے اندر بھی اللہ برکت دے دیں گے اور آپ کا گزارا چلتا رہے گا. لفظی ترجمہ، فلما قضینا علیہ الموت، پس جب ہم نے فیصلہ کیا سلیمان علیہ السلام کی موت کا، ما دلہم علی موتی، نہیں خبر دی اس کی موت کے اوپر، الا دابۃ الارض، مگر ایک زمین کا کیڑا تھا، جانور تھا، تاکل من ساعتہ، وہ کھا رہا تھا ان کی لاٹھی کو. فلما خر تبینت الجن، پس جب گرے سلیمان علیہ السلام، تبینت الجن، جنات کے اوپر ظاہر ہو گیا، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ جانتے غیب کو، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو یہ رسوائی والے عذاب کے اندر نہ رہتے. لقد کان، بخدا، کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، تھا قوم سبا کے لیے ان کے علاقے کے اندر نشانی، جنتان عن یمین و شمال، دو باغات تھے، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب. کلو، قلنا کلو، ہم نے کہا کھاؤ، من رزق ربکم، رب کی روزی میں سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبۃ، پاکیزہ شہر ہے تمہارا، اور رب غفور، اور پروردگار بھی تمہارا بخشنے والا ہے. فاعرضوا، انہوں نے منہ موڑ لیا، ناشکری کی. فارسلنا علیہم سیل العارم، پس ہم نے بھیجا ان کے اوپر سیلاب کو، بند کو توڑ کر. وبدلنا بجنتیہم، اور بدل دیا ان کے دو باغوں کو، جنتین، دو باغات کے ساتھ، ذواتی اکل خمط، تھا وہ پھلوں والا، کون سے؟ یعنی کڑوے پھلوں والا. وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ، اور تھے بیری کے کچھ درخت بہت تھوڑی مقدار کے اندر. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ بدلہ دیا انہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا. وَهَلْ نُجَازِي، اور ہم نہیں بدلہ دیتے، إِلَّا الْكَفُورَ، مگر ناشکروں